بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهما يا وصي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس میں وضو کے متعلق وہ مسائل جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ باتیں کل عرض کی تھی اور آج کچھ باتیں جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان کے بارے میں کچھ آج عرض کروں گا۔ آج کے درس میں ایک تو یہ ہے کہ قے آنے سے
کب وضو ٹوٹتا ہے؟ قے یعنی الٹی آنے سے کب وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قے منہ بھر کر کھانے پانی یا پیلے رنگ کا کڑوا پانی جس کو صفرا کہتے ہیں، اگر وہ منہ بھر کے قے آئی ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی، وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ آدمی نے کھانا کھایا تھا، اس کو منہ بھر کے قے آئی، الٹی آ گئی، اس کا کھانا الٹی کے ذریعے باہر نکلا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی ہے، اس نے پانی کی قے کی ہے، منہ کے اندر سے جو اس نے پانی پیا تھا معدے سے وہ پانی واپس آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی صفرا ہے، معدے کے اندر معدے کی حرارت، جگر کی حرارت کی وجہ سے معدے کے اندر پیلے رنگ کا پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ پانی پیلے رنگ کا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ پیلے رنگ کی الٹی آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ اس نے قے کی، الٹی کی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے کیسے ہوتی ہے؟ منہ بھر کے وہ قے ہے جس کے جب وہ قے آئے تو آدمی اس قے کو روک نہ سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے۔ جو اس سے کم ہو، مثلا تھوڑا سا ہوتا ہے پانی منہ میں آیا، وہ منہ بھر کے نہیں تھا، وہ منہ بھر کے نہیں تھا، وہ کم تھا، تھوڑا سا تھا، یا تھوڑی سی پانی کی وہ آ گیا، پانی جو ہے وہ اس کی قے آئی تھوڑی سی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے جب قے ہو تو تب وضو ٹوٹے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کو تھوڑی قے آ رہی ہے، اب وہ تھوڑی قے جب اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو وہ اتنی صورت میں ہو جاتی ہے، اتنی مقدار میں ہو جاتی ہے کہ وہ منہ بھر کے قے آنے کی مقدار میں ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلے کی سمجھائی؟ اچھا، جو قے ہے نا، یہ الٹی جو ہے، ہم اللہ نہ کرے کسی کو ایسی کوئی عارضہ لاحق ہو، یہ بھی ایک بیماری ہے، بیماری کا سبب ہے، تو قے یہ ایسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہوتا ہے، الٹی ایسے ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے۔ اب اس سے اپنے کپڑوں کو، اس کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اگر کپڑوں کے اوپر اس کی چھینٹیں پڑ گئی تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ سمجھائی مسئلے کی؟ کہ اگر کسی آدمی نے قے کی، بعض دفعہ ہوتا ہے قے کرنے کے بعد آدمی اپنے آستین سے منہ کو صاف کر لیتا ہے، الٹی کی ہے، بعد میں اپنے کپڑے سے یا اپنے رومال کے ساتھ کسی چیز سے، یعنی وہ اپنے جو اس کے ساتھ پاس ہے رومال ہے یا اس کے پاس یا آستین کے ساتھ یا دامن کے ساتھ کپڑے کے، اس نے منہ کو صاف کیا، وہ جو پانی یا وہ چیز اس کے کپڑوں کے اوپر لگے گی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ سمجھائی مسئلے کی؟ تو کپڑے کو اور اپنے بدن کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ قے کے متعلق بات سمجھ آ گئی؟ آگے کی بات ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی قے آنے سے جو منہ بھر کے قے ہو، الٹی ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے بات ہے کہ نماز میں کوئی ہنسنے کے احکام جو ہیں کہ کب ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس طرح ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز، جو رکوع والی ہو، سجدے والی نماز ہو،
ایسی نماز میں بالغ آدمی نے قہقہ لگایا. کون سی نماز؟ رکوع اور سجدے والی نماز میں کسی نے قہقہ لگایا. اس کے قہقے کی آواز اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے والے آدمیوں نے آواز کو سنا، اس کے ہنسنے کی آواز کو سنا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. سمجھائیے مسئلے کی سمجھ آ گئی نا، کہ اگر کسی آدمی نے سجدے یا رکوع اور سجدے والی نماز جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اچھا یہ بتایا رکوع اور سجدے کے بغیر کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ جو ہے یہ بغیر رکوع اور سجدے کے ہے. تو کون سی نماز میں وضو ٹوٹے گا؟ رکوع اور سجدے والی نماز. اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ اتنی آواز میں ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز دائیں بائیں لوگوں نے نہیں سنی، مگر اس نے خود اپنی آواز کو سنا ہے، خود تو اس نے اپنی آواز کو سن لیا، دائیں بائیں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس کی آواز کو نہیں سنا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کب ٹوٹے گا بتائیے؟ جب رکوع اور سجدے والی نماز میں کوئی آدمی اتنا ہنسا، اس کے ہنسنے کی آواز دائیں بائیں لوگوں نے سنی، تو ایسی صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی. اگر دائیں بائیں والوں نے اس کی آواز کو نہیں سنا، اب کوئی آدمی ہے وہ اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ خیال کرے کہ جناب میں اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے تو دائیں بائیں ہے ہی کوئی نہیں، تو اب وہ اندازہ لگائے گا کہ ادھر میرے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو اس نے میری آواز کو سن لینا تھا. چیز ہے کہ وہ اکیلا ہی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اس کی آواز کو دوسرے نے سن لینا تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. صرف اس نے اپنی آواز کو وہ مسکرایا، ہنسا، کہکہ اس نے لگایا، مگر اس کہکے کی آواز صرف اس تک محدود رہی اور کسی نے اس کی آواز کو نہیں سنا، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھائی مسئلے کی؟ نماز میں کہکہ لگا کر ہنسنا، جس کہکے کی آواز دوسرے لوگ سن لیں، اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں آدمی نے کہکہ لگا کے ہنسا، مگر اس کے ہنسنے کی آواز صرف اس نے خود سنی ہے، دوسرے نے نہیں سنی، ایسی صورت میں نماز ٹوٹے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا. تیسری صورت، وہ ہنسا، مسکرایا، اس کے دانت نظر آئے مگر اس کی آواز نہیں پیدا ہو، تو مسکرانے سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گی. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ کون سی نماز میں کون سے ہنسنے کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے؟ ہاں جی، رکوع اور سجدے والی نماز. ویسے کوئی آدمی بغیر نماز کے کسی نے کہکہ لگایا، ہنسا، اور اس کے ہنسنے کی آواز دائیں بائیں کے لوگوں نے سنی، تو ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹے گا. جب نماز کے اندر یہ کہکہ لگائے، نماز میں کہکہ لگائے اور اس کی آواز پیدا ہو، دوسرے سنیں، تو ایسی صورت میں وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی. بغیر نماز کے کوئی آدمی کہکہ لگا کے ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مناسب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، مگر اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں. سمجھا گئی مسئلے کی؟ آگے، بالغ آدمی نے نماز جنازہ میں کہکہ لگایا. نماز جنازہ کے اندر جب رکوع اور سجود والی نماز میں اس نے کہکہ لگایا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا. نماز جنازہ کے اندر
اگر کسی نے کہکا لگایا، اس کی آواز دائیں بائیں والے لوگوں نے بھی سنی، ایسی صورت میں نماز ٹوٹے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے علاوہ کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر دوبارہ کر لینا یہ مستحب ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسا کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹیں ہیں اور آپ مزاح بھی فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مزاح بھی فرماتے۔ ایک صحابی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی سواری عنایت فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دربار تھا وہاں سے خالی تو مڑتا ہی کوئی نہیں تھا، جو بھی کوئی مانگتا اس کو وہ ملتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو کوئی ایک نہ اونٹ کا بچہ لا کے دے دو، اونٹنی کا بچہ لاؤ اس کے لیے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا آقا میں نے تو سفر پہ جانا ہے، تو آپ مجھے اونٹنی کا بچہ لا کے دے رہے ہیں، تو میں نے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا سفر میں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سفر پہ جانا نہیں چاہتا؟ عرض کی یا رسول اللہ سفر پہ تو میں جانا چاہتا ہوں، تو پر میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ ہر اونٹ ہی اونٹنی کا بچہ ہے، کیا خیال؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی، آپ مزاح فرماتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے، مگر آپ کے مسکرانے کی آواز آج تک کبھی کسی نے سنا؟ آپ کہکا لگا کے نہیں مسکرائے، کیونکہ کہکا لگا کر مسکرانا جو ہے یہ ہنسنا، کہکا لگانا یہ شیطان کی عادت ہے۔ یا کہکا لگانا نا وہ شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تب وہ کہکے لگاتا ہے۔ یہ تالیاں بجانا، کہکے لگانا یہ شیطانی عمل ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب تالیاں بجاؤ، شور ڈالو، خصوصاً یہ جتنے بھی یہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ پروگرام چلتے ہیں نا تو ہنسی مذاق وہ تو ویسے ہی بےہودہ قسم کے وہ ہوتے ہیں، اسلام سے بھی ان سے دور کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اسلام کے خلاف ہے سارے پروگرام، اور وہ سارے شیطانی پروگرام ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ نا یہ سارے شیطانی پروگرام ہیں۔ تو نماز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی کبھی بھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے۔ ہاں، قے کے ساتھ کب وضو ٹوٹتا ہے سمجھ آ گئی؟ ہنسنے کے ساتھ کب وضو ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا، کب نماز ٹوٹتی ہے، سمجھائی مسئلے کی؟ یہ بڑے عام مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آگے مسئلہ ہے، ایک نا ہمارے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جناب کسی کا گھٹنا کھل گیا، ننگا ہو گیا، گوڈیاں تو اتنے شلوار ہو گئی تو چل بھی تیرا وضو ٹوٹ گیا، ہوتا ہے نا یہ ہمارے اندر یہ بات معروف ہے۔ یا کسی کا سطر کھل گیا تو وہ کہتے جی تیرا وضو ٹوٹ گیا، یا کسی نے شلوار کو چینج کیا، کپڑے تبدیل کیے، وہ کہتے جی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ ساری باتیں جہالت کی ہے، ایسی باتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ تو گھٹنے کے ننگے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حصے کو چھپانا ضروری ہے، یہ انسان کا ستر ہے،
اس کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کسی کے سامنے کھول کے جائے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ ہمارے اکثر آج کل یہ ہوتا ہے، یہ ابھی بھی گرمیوں کے موسم ہے اور گھروں میں کچھ لوگوں نے جناب ہاف نکریں پہنی ہوتی ہیں، ہاف نکریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب وہ سوتے ہیں وہ ساری شلوار وہ جناب جو اس کی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں۔ گھر میں مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو کسی کے سامنے ایسے کھولنا، ایسے بیٹھنا یہ حرام ہے۔ تو اس کا کھولنا جائز نہیں، مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا کھولنا دوسروں کے سامنے حرام ہے مگر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غسل کے اندر جب آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے من تودع بعد الغسل فلیس منا، جس آدمی نے غسل کے بعد وضو کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کرنا، وضو غسل سے پہلے سنت ہے۔ ہم جب غسل کے آگے اسباق آئیں گے اس میں ہم پڑھیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور غسل کے بعد وضو کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ جو ہم نے طریقہ بتایا ہے وہ اس طریقے سے دور ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب بھی ہم غسل کریں، غسل سے پہلے وضو کرنا ہے پورے طریقے سے، سنت مطابق جیسے وضو ہے ہم نے ویسے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد ہم نے غسل کرنا ہے، غسل کے بعد ہم نے وضو نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی آدمی کا اس نے ابھی غسل کر کے فارغ ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب تو اس کا وضو ٹوٹا تو اب وہ نئے سرے سے وضو کرے گا۔ اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا، غسل کر رہا تھا چہ جا کے، اس نے غسل سے پہلے وضو کیا، اب وضو کے بعد وہ نہا رہا ہے، نہانے کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، مگر اسے کہ سارے جسم پہ ابھی اس نے پانی ڈالا، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس نے پانی بعد میں ڈالا وضو کے ٹوٹنے کے بعد، تو اب اس کا وضو ویسے ہی ہو گیا ہے۔ وضو میں کیا چیزیں دھونی فرض ہیں بتائیں؟ منہ دھونا، جب آدمی نہاتا ہے تو منہ کے اوپر پانی آتا ہے، سر پہ بھی پانی لگ جاتا ہے، حالانکہ مسح کرنا ہوتا ہے، تو بازو بھی اس کے پانی کے ساتھ تار ہو جاتے ہیں، پانی سے دھوئے جاتے ہیں، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ تو غسل کے اندر تو سارے وضو کے اعضاء دھل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل کے بعد وضو نہیں کریں گے، سمجھائی؟ اور آج ایک مسئلہ ہے، آخری مسئلہ، کہ دودھ پیتے ہوئے بچے، جو دودھ پیتے بچے ہیں، ان بچوں کے پیشاب کے متعلق کیا حکم ہے، یا ان کی قے جو وہ دودھ پھینک دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دودھ پیتا بچہ چاہے 1 دن کا ہی ہو، دودھ پیتا بچہ چاہے 1 دن کا ہی ہو، پہلے دن کا ہی ہے، اس نے دودھ پیا، دودھ اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا، اب اس بچے نے قے کر دی، وہ قے ایسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے، وہ قے ایسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب ناپاک ہے، اور دودھ پیتے بچے کا پیشاب ایسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ہیں وہ گھروں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو یا کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ بچے دودھ پھینک دیتے ہیں، کپڑوں کے اوپر پھینکا تو ہم اس کے اوپر کپڑا پھیر دیا، تو وہ ایسے ہی ناپاک ہے، وہ کپڑا اب ناپاک ہوا ہے جیسے پیشاب سے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اب پاک کرنے کا، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ مثال کے طور پہ دیکھیں، کپڑے کے اتنے حصے پر نجاست لگی تھی، سمجھے مسئلے کو، کپڑے کے کسی بھی حصے پر اتنے حصے پر نجاست لگی، جو نجاست، بیٹا میری طرف توجہ کریں نا، یہ بعد میں ہے، سارا دن آپ اسی کے ساتھ کھیلیں گے، ابھی میری بات سنیں، یہ میں بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ کل پریشان ہوں گے کہ بھئی ہم کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے، یہ مسئلہ اس کے ضمن میں آ گیا ہے، تو وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ سماعت کریں۔ کپڑے کے کسی بھی حصے پر جتنے حصے پر نجاست لگی ہو، ایک نجاست ہے جو نظر آنے والی ہے، ایک نجاست ہے جو نظر آنے والی، خشک ہونے کے بعد وہ نظر ہے نہیں آتی، جو نظر آنے والی ہے اس کو ہم اتنا دھوئیں گے کہ وہ اس کا نظر آنا ختم ہو جائے، جب وہ نظر آنا اس کا ختم ہو جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ نجاست جو نظر آنے والی ہے، دکھائی دینے والی ہے، جو دکھائی دینے والی نہیں، اس کپڑے کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا، 3 مرتبہ۔ کیسے صاف کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ اچھی طرح اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح یوں نچوڑیں گے، ٹھیک ہے، اچھی طرح اس کو نچوڑنے کے بعد کپڑے کو ایک جگہ پہ رکھیں گے، اب اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، یہ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ، ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اب دوسری مرتبہ پھر کپڑے کو پکڑیں گے، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے، اب یہ جو پانی اس کا گر رہا ہے وہ آپ کے کپڑوں کے اوپر اس کی چھینٹیں پڑیں گی تو وہ کپڑے جہاں پر چھینٹیں پڑیں گی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، بڑی احتیاط سے کپڑے کو پاک کرنا ہے۔ اب دوسری مرتبہ اس کو دھویا، پھر اس کو اچھی طرح نچوڑا، ٹھیک ہے، اچھی طرح نچوڑنا ہے، یہ نہیں بس تھوڑا سا، اچھی طرح نچوڑنا ہے کہ وہ خشک ہونے کے قریب ہو، یعنی اچھی طرح نچوڑ، اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا نچوڑے کہ وہ کپڑا ہی پھٹ جائے، یا آپ اتنا نچوڑیں کہ آپ کے ہاتھ ہی زخمی ہو جائیں۔ بعض دفعہ کھردرے کپڑے ہوتے ہیں، اس کو نچوڑنے کے ساتھ ہاتھ زخمی بھی ہو سکتا ہے، یا بعض اتنے نازک کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ وہ نچوڑیں گے تو وہ کپڑے پھٹ جائیں گے، یہ دونوں صورتیں پیدا نہ ہوں۔ اب دوسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، یہ کتنی مرتبہ دھل گیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ اب اس کو تیسری مرتبہ دھونا ہے، جب ہم اس کو تیسری مرتبہ دھوئیں گے، دھو کے اس کو رکھ دیا، ہاتھ کو دھویا، تو اب اس کو پکڑا تو یہ اب کپڑا مکمل کا مکمل ہے پاک ہوگا۔ 3 مرتبہ کپڑے کو اچھی طرح دھوئیں گے اور اس کو پھر نچوڑیں گے، ہر مرتبہ نچوڑیں گے، جب 3 مرتبہ ایسا کر لیا تو یہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اگر چھوٹے بچے، ہمارے گھروں میں مشین ہوتی ہے، وہ واشنگ مشین ہے، اس کے اندر ہم نے جناب بڑوں کے بھی کپڑے ڈالے، چھوٹوں کو بھی ڈال دیے ہیں، چھوٹے بچے اکثر وہ کپڑوں میں پیشاب کر دیا، یا انہوں نے پیشاب کیا تو استنجا نہیں کیا، وہ پیشاب ان کے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جب وہ ڈال دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی احتیاط کرنا ہے کہ بچوں کے کپڑے ان کو پہلے پاک کرنا چاہیے، بچوں کے ہوں بڑوں کے ہوں، جو ناپاک کپڑے ہوں ان کو پاک کر کے پھر پانی کے اندر ڈالنا چاہیے، پھر ان کو دھونا چاہیے۔ اور ان کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک بالٹی کے اندر پانی لیا، جناب 2-3 کپڑے جو تھے وہ بالٹی کے اندر اچھی طرح ڈپ کیے، اس کے بعد اگر گھر میں ڈرائر مشین ہو اس ڈرائر مشین میں ڈال دیں، ڈرائر چلا دیں، اب وہ پانی اچھی طرح گرا دیں، ہاتھوں کو صاف کریں، بالٹی کو دھو لیں، پھر اس کے اندر پانی ڈالیں، ڈرائر چلانے کے بعد جب وہ ڈرائر اس کا پانی اچھی طرح نکال دے، اب پھر وہ کپڑے نکالیں، اس میں ڈالیں، پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو نچوڑنے والا طریقہ میں نے بتایا، اب دوسرا طریقہ کہ گھر میں ڈرائر ہے، اب دوسری دفعہ اس کو پانی کے اندر سے نکال کے پھر اس ڈرائر میں ڈالیں، اب وہ پانی پھر ضائع کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر وہ ڈرائر چلا دیں، وہ ڈرائر اچھی طرح اس کو خشک کر دیتی ہے، تو یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ اب پھر ہاتھوں کو صاف کر لیں، برتن کو صاف کریں، پھر اس کو اس کے اندر ڈال دیں، تیسری مرتبہ دھو گے، جب ایسے ہوگا تو یہ 3 مرتبہ دھونے سے کپڑے بالکل پاک ہو گئے۔ اب آپ نے
اب آپ اس کو دوسرے مشین کے اندر واشنگ مشین میں ڈالیں، سر وغیرہ ڈال کے اس کو پاک کر لیں۔ تو جب بھی کپڑے دھوئیں بچوں کے بھی پاک کر کے رکھنے چاہیے اور بڑوں کے تو پر رہنے ہی پاک چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ویسے بعد کپڑے دھو دیے، بچوں کے بھی کپڑے پاک صاف رکھیں۔ تو پاک صاف کپڑے رکھیں گے تو ان کے اوپر شیاطین جو ہے نا وہ غالب نہیں آئیں گے، ہیں وہ غالب نہیں آئیں گے۔ تو بچے کے دودھ پیتا جو بچہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا کیا حکم۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں اگر یہ دودھ، وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، ابھی دودھ منہ میں تھا یا معدے تک نہیں پہنچا، سینے تک ہی پہنچا تھا، اس نے اس کو باہر نکال دیا تو اب وہ دودھ جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوا، وہ ناپاک نہیں ہوا۔ اور نہ ہی وہ اگر کپڑوں کے اوپر گرے گا، جب معدے کے اندر سے واپس آئے تو ناپاک ہے۔ اگر معدے کے اندر ابھی نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے ہی واپس آ گیا تو اب وہ ناپاک نہیں ہے۔ سمجھا گئی مسئلے کی؟ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی یہ بند کر دیں۔